یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محبت امام حسین علیہ السلام ایمان کی علامت ہے۔ محبت امام حسین علیہ السلام، عشق حسین، یہ اجر رسالت ہے، اور جس کے دل میں محبت حسین نہیں، عشق حسین نہیں، اس کا دین ہی مکمل نہیں ہے۔ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا حج اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس سے کسی کام نہ آئے گا۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بے دین ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ اور جس جنت کی آرزو میں وہ یہ سب کر رہا ہے، اس جنت کے سردار امام حسین علیہ السلام۔ اور جو مومن ہیں وہ اپنی جانوں سے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہر مومن کے دل کی تمنا ہے، آرزو ہے، مومنین کے دل تڑپتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ ہوا ہے عراق میں، ایک ایمان افروز واقعہ ہے، جسے سن کر، جسے دیکھ کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ کیسے کیسے عاشقان حسین اس دنیا میں موجود ہیں، اور ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ایسے عاشقان حسین کو سلام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر دور میں دشمنان اہل بیت کی یہ سازش رہی ہے، کوشش رہی ہے کہ کسی طریقے سے ذکر اہل بیت کو روکا جائے، مقامات اہل بیت سے، جو مقامات منسوب ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، ان مقامات کے یہ عناصر دشمن رہے۔ اور آج کے دور میں جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں زائرین زیارت کے لیے جاتے ہیں کربلا، بڑی آسانی کے ساتھ، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، آگے خدمت کی جاتی ہے زائرین کی، تو اس میں بہت بڑا کردار ان حسینی جوانوں کا ہے، ان عزاداروں کا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی اس دنیا کی پرواہ نہیں کی، بلکہ امام حسین علیہ السلام سے محبت میں، ان کے عشق میں اپنی جانوں کے نذرانے بھی دیے۔ بلکہ صرف جانوں کے نذرانے ہی نہیں دیے، ان میں سے بعض تو ایسے تھے کہ بڑی مشکلات کے ساتھ انہوں نے پھر بعد میں زندگیاں گزاری، زخمی ہوئے، اپاہج ہوئے، لیکن پھر بھی عشق حسین دلوں سے نہیں نکلا۔ اور سلام ہے ایسے محافظان مقامات اہل بیت کو کہ جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اور جو دشمنان اہل بیت 14 صدیوں سے اسی کوشش میں رہے، ان کی دشمنی کربلا سے شروع سے چلی آ رہی ہے۔ کبھی یہ نام بدل لیتے ہیں تنظیموں کے، کبھی کوئی کالعدم جماعت، کبھی کوئی کالعدم جماعت، در حقیقت یہ دشمنان اہل بیت ہیں جو 14 صدیوں سے کوششوں میں ہیں، ناکام تھے، ناکام رہیں گے، ذلیل ہی رہیں گے۔ 2013 میں ایسی ایک جماعت کہ جو اسلام کی بدنامی کا بھی سبب بنی ساری دنیا میں، ان کے دلوں میں بغض اہل بیت بھرا ہوا تھا، اور لگامیں ان کی تھیں اسلام دشمن طاغوتی طاقتوں کے ہاتھوں میں۔ ان کے کہنے پر انہوں نے وہ فساد فتنہ برپا کیا، اور ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ ہم نے مقامات اہل بیت جو ہیں ان پر حملہ کرنا ہے، ان کو مسمار کرنا ہے، کربلا کے مقامات پر ہم نے حملہ کرنا ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے کام کیے بھی، سامرا میں، شام میں مزارات اہل بیت پر حملے کیے، نقصان کیا۔ اسی طرح سے وہ اس فتنے کے ساتھ بڑھ رہے تھے عراق کی طرف۔ تو اس ساری صورتحال میں علماء حقہ کے کہنے پر حسینی جوان میدان میں آئے، اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، اس کے لیے ہزاروں جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، اور بہت سے جوان ایسے تھے جو زخمی ہوئے۔ ان جوانوں میں سے ایک جوان ایسا تھا کہ جو انہی ناصبی عناصر کے خلاف لڑتے ہوئے زخمی ہوا کہ وہ ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو گیا، چلنے پھرنے سے وہ محروم ہو گیا، اور گزشتہ 10-12 سالوں سے وہ زیر علاج رہا عراق کے ایک ہسپتال میں۔ یاد رہے کہ یہ جوان چل پھر نہیں سکتا، گزشتہ 12 سالوں سے ہاسپٹلائزڈ رہا، اور گزشتہ کچھ مہینوں سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ شاید اس کا آخری وقت قریب ہے۔ تو وہاں کی حکومت نے اس جوان کو اعزازی طور پر یہ پوچھا کہ اگر تمہاری کوئی خواہش ہے، کوئی آرزو ہے تو بتاؤ، ہم وہ پوری کر دیتے ہیں۔ تو اگر عام کسی انسان سے اس دور میں کوئی حکومت یہ پوچھے کہ تمہیں کیا چاہیے، کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، ہم پوری کر دیتے ہیں، تو شاید وہ مال و زر کی تمنا کرتا، کوئی دنیاوی چیز مانگتا۔ لیکن اس جوان کے جواب نے کمال کر دیا، ساری دنیا کو حیران کر دیا، کیونکہ یہ گزشتہ کئی سالوں سے چل پھر نہیں سکتا تھا، اسٹریچر پر تھا، کئی سالوں سے یہ روضہ امام حسین علیہ السلام پر نہیں جا سکا۔ تو اس نے یہ درخواست کی
کہ اگر آپ چاہتے ہیں میرے اعزاز میں کوئی کام کرنا تو مجھے روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کروائی جائے، اور پھر بڑے اہتمام کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اس جوان کو ہاسپٹل سے لے کر روضہ امام حسین علیہ السلام پر لایا گیا، اور اسی حالت میں اسٹریچر کے ساتھ دیگر جو اس کو سٹیبل کرنے کے لیے چیزیں درکار تھیں، میڈیکل چیزیں جو درکار تھیں، ان کے ساتھ اسے روضہ امام حسین علیہ السلام پر لایا گیا، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی زری کے ساتھ لگ کر بڑی دیر تک روتا رہا، نذرانہ عقیدت پیش کرتا رہا۔ یہ حسینیوں کے جذبے ہیں۔ سلام ہے ایسے حسینی جوانوں کو کہ اپنی زندگیاں انہوں نے اہل بیت کے لیے قربان کر دیں۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، اس راہ پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ سلام ایسے عاشقان حسین کو۔ اور ان لوگوں کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہم تاریخ میں پڑھتے رہے ہیں نا، کہ جب زیارت امام حسین علیہ السلام کو مشکل بنانے کے لیے یزیدی طاقتوں نے یہ چاہا ہے کہ لوگ جانا چھوڑ دیں، ان مقامات پر کربلا جانا چھوڑ دیں، تو پہلے کہا گیا جی کہ جو کربلا زیارت کے لیے جانا چاہتا ہے اپنا ہاتھ کٹوائے، پھر کہا گیا جی دونوں ہاتھ کٹوائے، پھر کہا بازو کٹوائے، پھر یہ شرط بھی ختم کر دی، پھر کہا کہ جو جانا چاہتا ہے اپنا بیٹا قربان کرے پھر جائے۔ یعنی اگر جانے والے دو ہیں تو ایک کو اپنی جان دینا پڑے گی۔ تو عاشقان حسین تو اس دور میں بھی اپنی جانیں قربان کر کے زواری امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتے رہے ہیں۔ ان نظرداروں کو بھی سلام ہے، اور ان جوانوں کو بھی سلام ہے کہ جو دنیاوی چیزیں چھوڑ کر، دنیاوی چیزوں کو ترک کر کے، مال دنیا کو دور پھینک کر، جنہوں نے عشق حسین کو گلے سے لگایا ہے۔ اور دنیا والوں سے ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا کسی اور میں یہ جذبے ہیں؟ کیا کسی اور قوم میں ایسا جذبہ، ایسی محبت ہے؟ حسینیوں کے علاوہ ہرگز ایسا نہیں۔ اور پھر بھی آج کے دور کا یزید یہ سمجھتا ہے، یزیدی عناصر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حسینیوں کے خلاف کوئی اقدامات کریں گے، کوئی کاروائیاں کریں گے، منفی پروپوگنڈے کریں گے تو ان کو ان کے ایجنڈے سے ہٹا لیں گے۔ تو ایسے عناصر کو جواب یہ ہے کہ تمہارے سارے پروپوگنڈے، تمہاری ساری سازشیں تو ایک زخمی جوان کو، ایک اپاہج حسینی جوان کو نہیں ہلا سکی، تو سارے حسینیوں کو تم کس طرح سے دبا سکو گے؟ یہ فیصلہ تمہارا نہیں ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے تمام تر عزتیں اہل بیت کے گھرانے کو دی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ عاشقان حسین اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور حسینیت ہمیشہ زندہ باد رہے گی، یزیدیت ہمیشہ مردہ باد رہے گی۔ مومنین کرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔